امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نامور شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اپنی طالب علمی کے زمانے میں فرماتے ہیں، میرے والد ابراہیم بن حبیب کی وفات اس وقت ہوئی جب کہ میں والدہ کی گود میں تھا۔ جب میں بڑا ہوا تو میری والدہ نے مجھے ایک دھوبی کے سپرد کر دیا۔ میں دھوبی کو چھوڑ کر حلقہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ جاتا اور اس کی باتیں سنا کرتا تھا۔ میری والدہ آتی، میرا ہاتھ پکڑ کر دھوبی کے پاس لے جاتی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میری حاضری اور حرص علم کو دیکھ کر میری طرف کافی توجہ فرمایا کرتے تھے۔ جب یہ معاملہ دراز ہو گیا اور میری ماں پر گراں گزرا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ اس بچے کا تمہارے علاوہ کوئی اور استاد نہیں ہے، یہ یتیم ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، میں اسے چرخہ کی کمائی سے کھلاتی ہوں اور میں امید کرتی ہوں یہ کچھ کمائے تاکہ اپنی ضروریات پوری کر لے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے خاتون، اسے اجازت دو کہ یہ تعلیم حاصل کرے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ پستے کے تیل سے بنا ہوا فلودہ کھائے گا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میری ماں نے کہا، تمہاری عقل تو نہیں چلی گئی، یعنی یہ یتیم بچہ اتنے قیمتی اور مہنگے کھانے کھائے گا؟ یہ بات ناممکن ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے علم سے نفع دیا، یہاں تک کہ مجھے قاضی بنا دیا گیا۔ میری مجلس ہارون رشید کے ساتھ ہوئی تھی، اس کے دسترخوان پر اس کے ساتھ کھانا کھاتا تھا۔ ایک دن ہارون رشید کے پاس فلودہ آیا تو ہارون رشید نے مجھ سے کہا کہ کھاؤ، اس طرح کی چیز ہم لوگوں کے لیے روزانہ نہیں بنتی۔ میں نے کہا، کون سا کھانا ہے؟ اس نے کہا، یہ پستے کے تیل سے بنا ہوا فلودہ ہے۔ اس پر میں ہنس پڑا۔ ہارون رشید نے مجھ سے پوچھا، کیوں ہنس پڑے ہو؟ میں نے کہا، بس چھوڑ دیجئے۔ جب ہارون نے اصرار کیا تو میں نے اسے شروع سے لے کر آخر تک سارا قصہ سنا دیا۔ اس پر وہ حیران ہوا اور کہا کہ علم اٹھتا جا رہا ہے، حالانکہ وہ دین اور دنیا دونوں میں نفع ہے۔